مہاجرین کے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مہاجرین کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے چند انعامات یہ ہیں: دنیا میں فراخی رزق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور فراخی پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ دنیا میں ان کا رزق یوں فراخ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فے اور غنیمت کا مال ان کے لیے بھی خاص کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ یعنی مال فے ان مہاجر فقراء کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 8۔ مہاجرین ان اموال کے اس لیے مستحق ٹھہرے کہ انہیں ناحق اپنے گھروں اور مالوں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 295، تفسیر ابی سعود جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 228، فتح القدیر للشوکانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 200۔ مہاجرین کے لیے رزق میں فراخی یوں بھی کی گئی کہ انصار سے بخیلی دور کر کے ان کے سینے مہاجرین کے لیے کوشادہ کر دیے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور یعنی مال فے ان کے لیے ہے جنہوں نے یعنی مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان یعنی مہاجرین سے پہلے ایمان لا چکے تھے، وہ یعنی انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس یعنی مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان یعنی مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر یعنی ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے دنیا میں فراخی رزق کا وعدہ فرمایا، یہ وعدہ پورا ہوا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کو واضح طور پر تمام ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا اور راہ ہجرت میں پیش آنے والے تمام مصائب حتیٰ کہ موت کا ذکر بھی کر دیا۔ اس کے ساتھ چند ایسے حقائق بھی سامنے رکھ دیے جن سے اطمینان قلب اور ہجرت کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے ضمانت حاصل ہوتی ہے، اور ہجرت وہی ہے جو اللہ کے راستے میں ہو۔ اسلام میں یہی ہجرت معتبر ہے، نہ کہ وہ ہجرت جو حصول مال، دکھوں سے نجات، لذتوں کے حصول یا دنیا کے ساز و سامان اکٹھا کرنے کی غرض سے ہو۔ مذکورہ ہجرت ہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور ایسا مہاجر زمین میں کشادگی، نجات اور رزق پائے گا کیونکہ اللہ اس کا مددگار ہوگا اور اس کی رہنمائی کرے گا۔ تفسیر فی ظلال القرآن لسید قطب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 745۔ گناہوں کی مغفرت۔ گناہوں کی مغفرت بھی مہاجرین کا خصوصی انعام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ تم میں سے میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ قتل ہوئے، تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کروں گا اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 195. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس امر کے شاہد ہیں کہ ہجرت گناہوں کی مغفرت کا اہم ذریعہ ہے. شماسہ مہری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ نزع کے عالم میں تھے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے زر و قطار روتے ہوئے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا. ان کا بیٹا کہنے لگا، ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے آپ کو فلاں فلاں خوشخبری نہیں سنائی؟ اس پر انہوں نے اپنا رخ سیدھا کیا اور کہا، ہم نے جو کچھ تیار کیا ہے اس میں سب سے افضل عمل اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے. میری زندگی 3 مراحل سے گزری. یعنی پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بغض رکھتا تھا. پھر میری انتہائی کوشش تھی کہ آپ کو قتل کر دوں. اگر میں اسی حالت میں مر گیا ہوتا تو جہنمی قرار پاتا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان کی شمع روشن کی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، دایاں ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو میں نے عرض کیا، میں شرط لگانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تشتری تو بماذا، تو کیا شرط لگانا چاہتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. فرمایا، اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. کیا آپ کو علم نہیں کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت اور حج بھی سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. پھر یعنی دوسرے مرحلے کے دوران یہ حالت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں تھا. نہ میری نظر میں آپ سے بڑھ کر کسی کی عظمت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارعب شخصیت کے سبب میں نظر بھر کر آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا. اگر کوئی مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے کو کہے تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکا. میں ایسی حالت میں مر جاتا تو امید تھی کہ جنتی ہوتا. پھر یعنی تیسرے مرحلے میں ہمیں چند ذمہ داریاں سونپی گئی. میں نہیں جانتا میں ان ذمہ داریوں سے کہاں تک عہدہ برآں ہو سکا. میں مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے یعنی جنازے کے ساتھ نہ جائے اور نہ کوئی آگ لے کر یعنی جنازے کے ساتھ چلے. جب تدفین کر چکو تو قبر پر بکھیر بکھیر کر مٹی ڈالنا، پھر قبر کے پاس اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے، تاکہ تمہاری موجودگی میں یعنی وہاں میرا دل لگ جائے اور دیکھوں کہ اپنے رب کے پیغمبروں یعنی فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 121. علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس روایت کی شرح میں لکھا ہے، اس حدیث میں اسلام، ہجرت اور حج کی عظمت بیان کی گئی ہے. ان میں سے ہر ایک سابقہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ قریب المرگ انسان کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھے. اسے امید کی آیات اور معافی کی احادیث پڑھ کر سنانی چاہیے. اسے اس کے نیک اعمال یاد دلائے جائیں. اللہ نے اہل ایمان کی مہمانی کے لیے جو سامان تیار کر رکھا ہے اس کے متعلق بتایا جائے تاکہ اس کی موت اللہ سے حسن ظن پر آئے. قریب المرگ کی عیادت میں یہ آداب ملحوظ رکھنا بالاتفاق مستحب ہے. شرح صحیح مسلم للنووی شرح الحدیث 121. اللہ کے ہاں مراتب و درجات کی بلندی. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عظیم درجات کا وعدہ کیا ہے جنہوں نے ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں اپنا مال اور اپنی جانیں قربان کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاتھ درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہے اور وہی مراد پانے والے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 20. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، آیت کریمہ میں جن افراد کو 4 صفات سے متصف بیان کیا گیا ہے وہ عظمت کے مینار ہے. انسان کے پاس بنیادی طور پر 3 ہی چیزیں ہیں، روح، بدن اور مال و متاع.
مہاجرین کی روح اسلام لانے کے بعد اوج کمال تک جا پہنچی، بدن اور مال انہوں نے ہجرت اور جہاد پر قربان کر دیے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی محبوب ترین چیزیں ہیں، وہ انہیں اس صورت میں چھوڑ سکتا ہے جب ان سے زیادہ محبوب شے پالے۔ مہاجرین کے ہاں اللہ کی رضا جان و مال سے زیادہ محبوب نہ ہوتی تو کبھی آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دیتے اور نہ جان و مال کی قربانی پیش کرتے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ ان چار صفات سے متصف انسان انسانیت کے اعلیٰ معیار اور فرشتوں کے ابتدائی درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یوں مہاجرین مطلق طور پر ساری انسانیت پر فائق تھے، جو صفات ان میں پائی جاتی تھی وہ انہیں سعادت و فضیلت کے اسی درجے پر پہنچانے والی تھیں۔ تفسیر الرازی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 13۔ کچھ مسلمانوں کی رائے تھی کہ سقایت یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور عمارت یعنی مسجد حرام کی آبادکاری اسلام لانے کے بعد سب سے بڑے عمل ہیں، لیکن اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان مہاجرین جنہوں نے جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا وہ سب سے افضل ہیں اور ثواب کے زیادہ مستحق ہیں۔ ہجرت کرنے والے اور جان و مال کی قربانی دینے والے ہی عزت کے لحاظ سے ان تمام افراد سے اعلیٰ و افضل ہیں جن میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ اہل سقایت و عمارت بھی انہی افراد میں شامل ہیں جو فضیلت کے اعتبار سے مہاجرین سے فروتر ہیں۔ تفسیر المراغی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو اہل سقایت و عمارت ہی سے افضل نہیں گردانا، ایسا ہوتا تو وہ صرف انہی سے افضل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پر ان کی برتری ثابت کی ہے جو تمام لوگوں سے ان کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ تفسیر الرازی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 14۔ اعظم درجتاً میں صیغہ اسم تفضیل سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جن میں مہاجرین کی صفات نہ ہوں گی وہ ان سے کم درجہ کے حامل ہوں گے، بلکہ مہاجرین کی فضیلت مطلق طور پر بتائی ہے کہ ان کا درجہ سب سے بلند ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، انہی لوگوں کے یعنی سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17۔ لہٰذا دوسرے لوگوں کو مومن و مجاہد مہاجرین سے کسی درجے میں کوئی نسبت نہیں۔ تفسیر فی ظلال القرآن لسید قطب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1614۔ جنت کا استحقاق اور اس میں ہمیشہ کا قیام۔ قرآن کریم میں مہاجرین کے لیے انعامات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنت کے استحقاق اور اس میں ہمیشہ کے قیام کا ذکر بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20 تا 22۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آیت میں رحمت رضوان اور وجنات کے الفاظ کو تعظیم جتانے کی غرض سے نکرہ لایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے یہ جنتیں بیان کرنے والوں کے بیان اور تصور کرنے والوں کے تصور سے بالاتر ہیں، انسانی عقل ان کا ادراک کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے مراد یہ ہے کہ وہ کبھی ختم ہوں گی نہ ساتھ چھوڑیں گی، لہذا ابداً کو خلود کے بعد ذکر کرنا تاکید کے لیے ہے۔ فتح القدیر للشوکانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345۔ یہ ایسی خوشخبری ہے کہ اس کے بعد کوئی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان خواتین و حضرات سے جنتوں میں ہمیشہ کے قیام کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضا
رضامندی سب سے بڑھ کر یعنی نعمت ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ اللہ کی رضا اور عظیم کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ وہ عظیم کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہے اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20۔ اللہ کی رضا ان کے لیے تمام نعمتوں سے بڑی اور عظیم نعمت ہے، یہ اچھائی کی انتہا، اعلیٰ ترین نعمت اور پورا بدلہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320، تفسیر المراغی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 79۔ قرآن مجید میں ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر یعنی نعمت ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ مہاجرین کو اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والی رضامندی ایسی رضا ہے جس کے بعد انہیں اجر و ثواب ملتا ہے، حالانکہ اللہ کی رضا بذات خود اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ مہاجرین کے اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا مطلب اللہ کے انعامات پر شکر اور آزمائشوں پر صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مہاجرین کے آپس میں راضی ہونے سے رضا کی وسیع و عریض اور نہایت خوبصورت فضا قائم ہوئی، جس کی وجہ سے ان چنیدہ ہستیوں کی شان بلند ہوئی اور وہ ایسے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوئے کہ باوجود مخلوق ہونے کے اپنے خالق سے رضا کا تبادلہ کرنے لگے۔ یہ ایسا عمدہ ماحول ہے کہ انسانی الفاظ اس کی تعبیر کرنے سے قاصر ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے بے مثال کلام میں اسے ذکر خیر بخشا ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن لسید قطب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1705۔ یہ تھا اس اجر و ثواب کا مختصر تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو ان کی سخت جد و جہد کے بدلے میں عطا کیا۔ مہاجرین نے ایمان راسخ اور یقین محکم کی بدولت اسلامی دعوت کو جو ابھی ابتدائی مراحل میں تھی جاہلیت کے ہاتھوں زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی تعلیمات پر مستقل مزاجی سے عمل کیا۔ قریش کی شدید مخالفت نے ان کی استقامت میں اضافہ ہی کیا۔ جاہلیت ظلم و ستم میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے صابر مومنین کو ہجرت کی اجازت دی۔ انہوں نے گھر بار مال و متاع کو خیر بات کہا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ ہجرت کفر کے ڈر سے نہیں تھی، نہ اس میں دنیاوی اغراض کا شائبہ تھا۔ مسلمان اس ہجرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار اور اس کی رضا و فضل کے متلاشی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں فضل الہی کے مستحق ٹھہرے اور قیامت کے دن ثواب عظیم سے بہرہ مند ہوں گے۔ ہجرت الرسول و صحابتہ فی القرآن والسنہ لأحمد عبد الغنی صفحہ نمبر 332 333۔